ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات اور خواتین، آج کے اس درس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے ماہ رجب کے بدعات۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت، یہ بندگی کوئی رسمی نہیں ہے اور نہ کوئی وقتی طور پر ہے کہ انسان سال میں کسی دن یا کسی رات یا کسی مہینے میں عبادت کر لے، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ انسان جب سے ہوش سنبھالتا ہے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی بندگی کرے، اور یہ عبادت اسی وقت ختم ہوگی جب اس کی موت واقع ہوگی۔ تو عبادت، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کسی مہینے کو مخصوص نہیں کیا یا کسی دن اور کسی رات کو مخصوص نہیں کیا اللہ رب العالمین نے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض مواقع ایسے عطا فرمائے ہیں جس میں بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرتا، جیسے کہ دنوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں، اسی طریقے سے راتوں میں لیلۃ القدر، یہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، ان راتوں میں یا ان دنوں میں بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے جس میں بندہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ ایام ہے یا یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث سے بھی ان دنوں اور ان راتوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں کچھ ایسی
راتیں اور کچھ ایسے دن مخصوص کر لیے گئے ہیں جن کا تعلق نہ تو کتاب اللہ سے ہے اور نہ اس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے۔ خود ساختہ طور پر لوگوں نے کچھ رات اور کچھ دن کو گڑھ لیا ہے اور اس میں عبادت کرتے ہیں اور اس کی جھوٹی فضیلت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ انہی راتوں اور انہی دنوں میں سے کچھ ایام ماہ رجب کے ایام بھی ہیں۔ رجب کے مہینے میں لوگوں نے بعض عبادت کو گڑھ لیے، بعض طریقے اور بعض ایسے اعمال انہوں نے گڑھ لیے ہیں جس کا ثبوت نہ تو اللہ کی کتاب سے ملتی ہے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے۔ اگرچہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جو اشہر الحرم کے اندر آتا ہے، یعنی حرمت والے مہینوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سال میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ جو گنتی ہمارے یہاں ہے 12 مہینوں کے سال ہوا کرتے ہیں، وہی 12 مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے پاس بھی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور انہی 12 مہینوں کے ہی اندر اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، یا زمین اور آسمان اس کے درمیان کی جو تمام چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے انہی 12 مہینوں کے اندر کو پیدا فرمائی اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منها 4 حرم، اور اس پہ 4 مہینے جو ہیں قابل احترام ہیں، اہمیت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، حرام مہینے، اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے۔ اب یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن شارح قرآن یعنی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے لوگوں کو بتایا، اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 3 متوالیات، 3 مہینے کیا ہے پے در پے آتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم۔ ایک ذوالقعدہ ہے یعنی قربانی سے پہلے والا مہینہ، پھر ذوالحجہ یعنی کہ قربانی کا مہینہ، اور پھر محرم۔ 3 مہینے پے در پے ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے شعبان سے پہلے آنے والا مہینہ، رمضان اور شعبان سے پہلے آنے والا مہینہ رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر الحرم قرار دیا۔ یہ حرمت والے مہینے اسلام میں بھی قابل احترام ہے، اور جب اسلام نہیں آیا تھا یا جب زمانہ جاہلیت تھا تو زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا گیا تھا، اور لوگ ان 4 مہینوں کی احترام کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتے تھے۔ کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی مار پیٹ نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی قتل و قتال نہیں، کوئی جنگ و جدال نہیں۔ ان 4 مہینوں میں اہل مکہ زمانہ جاہلیت میں بھی جو ہے لوگ اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی کتاب جب ہم پڑھیں گے، اسلامی تاریخ جب ہم پڑھیں گے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے آپ، تو آپ دیکھیں گے اس میں ایک واقعہ ملے گا آپ کو، جنگ فجار میں ایک واقعہ ملے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 یا 16 برس کی تھی۔ اس موقع پر ایک جنگ پیش آیا تھا،
اہل مکہ کے دو گروہ کے میں، دو قبیلے میں، قریش اور قیس کے درمیان ایک جنگ کا معاملہ سامنے آیا. اس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے. جنگ فجار اس جنگ کا اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے ذوالقعدہ میں لڑی گئی تھی، جس مہینے میں جنگ لڑنا منع تھا. قتل و قتال کرنا، مار پیٹ کرنا، ہنگامہ کرنا، ان چیزوں سے، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا تھا، منع کیا گیا تھا. لیکن لوگ اس مہینے میں وہ لوگ لڑ پڑے، جنگ کر لیے، اس لیے اس لڑائی کا نام، اس جنگ کا نام جنگ فجار رکھا گیا تھا. تو پتا چلا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کے احترام کیا کرتے تھے. اور احترام کرنے کا اصل کام کیا تھا کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں، قتل و قتال نہیں، جنگ و جدال نہیں. لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر اور نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر اس مہینے کی، رجب کے مہینے کی کوئی خاص اہمیت، کوئی خاص امپورٹنٹ قرار نہیں دیا گیا. اب دیکھیے زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کا کچھ احترام کرتے تھے. وہ لوگ احترام کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، لوگ ان مہینے کا جو احترام کرتے، خاص کر رجب کا جو مہینہ تھا، تو رجب کے مہینے میں لوگ احتراماً جو ہے اپنے بتوں کے نام کی قربانی دیا کرتے تھے، اور اس کو عقیرہ کہا جاتا تھا. عقیرہ، عین کا یا عقیرہ، یہ بتوں کے نام کیا جانور ذبح کرنا. اس رجب کے مہینے میں لوگ عقیرہ کا عمل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اسلام آیا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا فرع ولا عتیرہ. اسلام میں نہ تو فرع ہے نہ عتیرہ ہے. عتیرہ کہتے ہیں اس جانور کو جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا ہو، اس جانور کو کہا جاتا ہے، اس ذبیحہ کا کہا جاتا تھا عتیرہ کہا جاتا تھا. اور فرع کیا ہے؟ فرع جو ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، اس کا جو پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا، اونٹنی کا پہلا بچہ پیدا ہوا، گائے کا پہلا بچہ پیدا ہوا، بکری کا پہلا بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو بتوں کے نام پر مخصوص کر دیتے تھے اور اس کو ذبح کیا جاتا تھا. پہلا بچہ کو، اس کو کہا جاتا فرع. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا فرع ولا عتیرہ. اسلام میں نہ تو فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے. تو پتہ چلا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اور احترام کرنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ اس مہینے میں اپنی جانور کو بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے. اسلام نے اس کو کلی طور پر منع کر دیا اور کہا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہو گئی. اسلام آیا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ اقرأ، سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی، اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا حصہ نازل ہوا، اور وہ کیا تھا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو ہم نے تم پر تمام کر دی. یعنی جو نعمت دین اسلام کی جو نعمت ہے، قرآن جو ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کو اللہ رب العالمین نے ہم پر تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے کہ اب اسلام ہی تمہارا دین ہے، اور اس دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گئی. اب کوئی نیا دین نہیں آنے والا، کوئی نئی شریعت نہیں آنے والی،
کوئی نیا طریقہ نہیں آنے والا، کوئی نئی عبادت نہیں آنے والی، کوئی تہوار، کوئی خوشی کا نیا طریقہ، غم کا کوئی نیا انداز، یہ تمام چیزیں نہیں آنے والی۔ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا۔ اسلام کی حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گلاس ہو، پانی سے بھرا ہوا گلاس ہو، پانی سے بھرا ہوا گلاس ہو، اس گلاس میں نہ تو ایک قطرہ پانی اگر ڈال دیں گے تو کیا ہوگا، وہ باہر آ جائے گا، اور کچھ کم کر دے گا تو حصہ خالی ہو جائے گا۔ جب تک لبالب گلاس ہے کسی طریقے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام بالکل اسی طریقے کا دین ہے، اس کے اندر نہ تو اضافے کی گنجائش ہے، نہ کسی چیز کو کمی کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ کامل اور مکمل دین۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مسلمان کے لیے اسوہ ہے، ایک مسلمان کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے تمام تر معاملات کو، اپنی خوشی کو، اپنے غم کو، اپنے تہوار کو، اپنی عبادتوں کو، جو کچھ ہم کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عمل تھا یا نہیں تھا۔ اگر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو الحمدللہ بہتر ہے، اور اگر نہیں کیا تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز سے لوگوں کو ڈرایا ہے اور بتایا ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر خطبات میں، اپنے تمام تر وعظ و نصیحت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی حمد ثنا کو بیان کرنے کے بعد جو کچھ آپ بیان کرتے تھے وہ کیا ہوتا تھا؟ اما بعد، اس کے بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ دین کے اندر کسی نئی چیز کو نکالا جائے، دین کے اندر کسی نئی چیز کو نکالا جائے، جو ایسا عمل جو دین کا حصہ نہیں ہو۔ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اور ہر نئی چیز جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، جس کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ ہر نئی گڑھی ہوئی چیز کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اور فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس چیز سے لوگوں کو متنبہ کرتے تھے، خبردار کرتے کہ دیکھو دین کے اندر نئی چیز نہیں آنی چاہیے، دین کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں آنا چاہیے، دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے نام پر، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے نام پر کوئی نئی چیز اگر اللہ آ جائے تو وہ بدعت ہے۔ بعض لوگ آپ کو ملیں گے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں سماج کے اندر، اگر کہ وہ داڑھی والے ہوں گے، ٹوپی والے ہوں گے، جبہ اور دستار میں ہوں گے، بڑے بڑے فین ہوں گے ان کے پاس، ان کی تقریروں میں نعرہ تکبیر بھی لگایا جاتا ہوگا، یہ ساری باتیں، لیکن اصل میں جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کہتا ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، گھڑی پہنتا ہے یہ بھی بدعت ہے۔ جس سے کہو کہ اللہ کے رسول کہاں گھڑی پہنتے تھے، اللہ کے رسول کہاں موبائل چلاتے تھے، اللہ کے رسول کہاں بائک پر بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول کا حج کے لیے گئے تو یہ لوگ ہر چیز کو بدعت کہتا ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ یہ عقل کا دشمن ہے، یہ لوگ، یہ جاہل لوگ دراصل ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے بدعت کسے کہا جاتا ہے، وہ عمل جس کو انسان دین سمجھ کر کے کرے،
جس کو انسان کار ثواب سمجھ کر کے کرے، جس کو انسان یہ سوچ کر کے کرے کہ یہ کام ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دے گا۔ اب کون میرا بھائی یہ بہن گھڑی پہنتی ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے؟ گھڑی پہنیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، جنت دے دے گا ہم کو۔ موبائل چلائیں گے تو اللہ جنت دے دے گا ہم کو۔ جہاز پر سوار ہوگا تو اللہ جنت دے دے گا۔ کون ایسا کہتا ہے؟ کون ایسا سوچتا ہے؟ کوئی نہیں سوچتا ہے۔ یہ جہالت والی بات ہے، بیوقوف بنانے کی بات ہے۔ بدعت یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جس کا ثبوت اللہ کی کتاب میں نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے، اس عمل کو انسان ثواب کی نیت سمجھ کر کے کرے کہ اس عمل کے کرنے سے ثواب ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور دوسری روایت میں ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں وہ کوئی نیا کام ایجاد کیا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے نا، صحابہ نے کیا، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، ان کے سامنے عمل ہوا، اللہ کے رسول خاموش رہے، اس کے علاوہ کوئی نیا کام اگر کوئی کیا گیا ہو تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہو رد، وہ مردود ہے، وہ عمل ٹھکرایا وہ عمل ہے۔ اس کی شکل اچھی ہو سکتی ہے، اس کی صورت اچھی ہو سکتی ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگ سکتا ہے، آپ کو لوگ دیکھ کر سوچیں گے یہ عمل بہت اچھا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد۔ یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر جانے کے بعد کچھ صحابہ نے مسجد میں بیٹھ کر کے ایک حلقہ بنایا، اور حلقہ بنا کر کے لوگ تسبیح کر رہے تھے کنکری پر، کوئی کہتا 100 مرتبہ سبحان اللہ، کوئی کہتا 100 مرتبہ الحمدللہ، کوئی کہتا 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ جب صحابی رسول کو پتا چلا وہ گئے اور منع کیے اور کہا کہ اس سے بہتر تو اپنے گناہوں کو یاد کرو بیٹھ کر کے، تم اپنے گناہوں کو بیٹھ کر کے یاد کرو گے کہ ممکن اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں ہم کو تسبیح کے اہتمام کو یہ طریقہ نہیں بتایا کہ انسان کنکری پر لے کر کے یا کسی اور چیز پر لے کر کے تسبیح پڑھے۔ حالت کیا ہے؟ ہر کسی کے ہاتھ میں تسبیح کا دانا ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں تسبیح کا دانا ہے، اور اب تو زمانہ ترقی کر گیا، ڈیجیٹل تسبیح آ گیا، ڈیجیٹل تسبیح ہے، اسے بٹن دباتا چلا جا رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر تسبیح پڑھی، انگلیوں پر، اپنی انگلیوں کے حصے میں تسبیح پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جس نے بھی دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا وہ عمل مردود ہے، ٹھکرایا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کی اہمیت یہ ہے کہ اشہر الحرم میں ہے، قابل احترام مہینوں میں ہے، لیکن ان مہینوں میں مسلمانوں کے اس مہینے میں مسلمانوں کے یہاں کچھ بدعات پائے جاتے ہیں، کچھ خرافات پائے جاتے ہیں۔ کس کے نام پر؟ دین کے نام پر، اعمال کے نام پر۔ کیا بدعات ہے؟ ایک بدعت ہے ہمارے پائی جاتی ہے مسلمانوں کے یہاں صلاۃ الرغائب، ایک نماز پڑھی جاتی ہے رجب کی جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک حدیث گڑھی گئی ہے، اس مہینے کے لیے ایک حدیث گڑھی گئی ہے جسے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات میں نقل کیا ہے اور کہا کہ موضوع روایت ہے، یعنی گڑھی ہوئی روایت ہے۔ یہ حدیث کس طرح ہے بیان کریں گے کہ حدیث اس طرح ہے کہ رجب شہر اللہ، کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان شہر، اور شعبان میرا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر امتی، اور رمضان جو ہے میری امتیوں کا مہینہ ہے نا۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے رجب کے مہینے میں، مولوی حضرات، واعظین حضرات،
خطیب حضرات دھڑلے سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو الموضوعات کی نقل کیا اور کہا کہ یہ موضوع روایت، گڑھی ہوئی روایت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، فضیلت بتانے کے بعد اعمال بتایا گیا اور کہا گیا ہے کہ جو کوئی شخص رجب کی پہلی جمعرات کو، چاند نکلنے کے بعد جو پہلا جو جمعرات آ جائے، اس جمعرات کو وہ روزہ رکھے، دن میں وہ روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات کو، یعنی جمعرات کے دن میں روزہ رکھا، اب جو رات مغرب کے بعد جمعہ کی رات ہو گئی، جمعہ کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان، مغرب اور عشاء کے درمیان دو رکعت کر کے 12 رکعت نماز اس طرح پڑھے، دو رکعت کر کے 12 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کرے، پھر 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اس طریقے سے کر کے 12 رکعت نماز کو مکمل کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب نماز سے وہ فارغ ہو جائے، تو پھر 70 مرتبہ وہ درود شریف پڑھے، 70 مرتبہ درود پڑھے، پھر وہ سجدے میں چلا جائے، اور سجدے میں جانے کے بعد پڑھے سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اس ذکر کو پڑھے سجدے میں، طویل سجدہ کرے، اور پھر اس کے بعد اٹھ جائے، سجدہ سے سر اٹھا کر کے کہا جاتا ہے کہ جو بھی دعائیں کرے گا وہ تمام دعائیں اس کی قبول ہوں گی۔ یہ موضوع روایت ہے۔ تمام تر محدثین نے اور سلف نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے کہ اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے بلکہ موضوعات میں سے ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی میرے نام پر جھوٹ گڑھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کر لے۔ جو کوئی بھی میرے نام پر جھوٹ گڑھے، جھوٹی روایت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائی گئی کہ اس حدیث کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یہ اللہ کے رسول کا قول ہے، فرمان ہے، حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، جھوٹی روایت ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بیان کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جو آدمی رجب میں ایک دن کا روزہ رکھے، رجب میں ایک دن کا روزہ رکھے اور اس میں 4 رکعات اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں 100 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ جنت کا اپنا ٹھکانہ دیکھ لے۔ اس کے بارے میں بھی ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی ہوئی حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجب کے روزوں کے حوالے سے منسوب کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ من صام 3 ایام من رجب كتب الله له صيام شهر، ومن صام نصف رجب كتب الله له رضوانه، ومن كتب له رضوانه ثم يعذبه، ومن صام رجب كله حاسبه الله حسابا يسيرا۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا، اللہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دے گا اسے عذاب نہ دے گا، اور جو پورے مہینے کے روزے رکھے گا اس سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا حدیث لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اسے موضوعات میں نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے کئی روایات ملتی، جھوٹی روایات ملتی ہیں کہ اس مہینے کے اندر کیا کہتے ہیں کہ روزے رکھنے کی روایت ملتی ہے
یا نمازوں کا اہتمام کرنے کی روایت ملتی ہے، ان تمام روایتوں کو کیا ہے علماء اور محدثین نے موضوع قرار دیا۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں یہ تو عام طور پر پہلا جمعرات اور دیگر ہفتے کا روزہ یا 3 دن کا روزہ کے بارے میں ذکر آیا، اس مہینے کی 27ویں شب کو بڑا عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے، مشہور ہے کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا تھا، اسی لیے وہ اس رات کو خصوصی عبادت کی قائل ہے، اور اگلے دن روزہ رکھنا مستحب سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ اسراء اور معراج کی تاریخ کے بارے میں اہل علم کے درمیان بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جو شرح ہے صحیح البخاری، اس میں 10 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں، ان میں سے قول یہ ہے کہ اسراء اور معراج کی جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ہجرت سے 1 سال قبل یعنی ماہ ربیع الاول سن 1290 میں پیش آیا ہے، یاد رکھیں گے اس چیز کو۔ لیکن باوجود اس کے ماہ رجب میں اسراء اور معراج کی جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں بڑا اختلاف پیش آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر مان لیا جائے کہ اس رات میں اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، مان لیتے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، اختلاف ہے، اس کے باوجود بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ اس 27ویں رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، تو اس کے بعد دیکھیں کہ اس اسراء اور معراج کے بعد کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی لوگوں کو اس رات میں خصوصی عبادت کی تلقین کی، یا اس کے بعد جو دن ہے 27ویں کا جو دن ہے اس دن میں روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے، اور جو بھی روایت ہے اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ سند کے اعتبار سے یہ بڑا ہی ضعیف روایت ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے کیا پایا جاتا ہے کہ 26 اور 27 کا جو روزہ رکھنا ہے اس روزے کو ہزاری روزہ کا نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہزاری روزہ ہے، یعنی کہ ایک روزہ اگر رکھو تو 1000 روزے کا ثواب ہے، لہذا ایک 26 کا روزہ رکھ لیا اور ایک 27 کا روزہ رکھ لیا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ 2000 روزے کا ثواب مل گیا۔ سوچنے والی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس روزے کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اس روزے کی بھی اہمیت نہیں ہے، اس روزے کی بھی اہمیت نہیں ہے جس کا ثبوت اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی کے فرمان میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت، کوئی خاص اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ 26 کی نہ 27 کی، لیکن ہمارے یہاں یہ بدعت پایا جاتا ہے۔ یہ اسراء اور معراج کے رات کو معراج النبی منانا، یا کہا جاتا ہے یہ معراج والی رات ہے نا، شب معراج کہا جاتا ہے اس کو، لیلۃ الاسراء، شب معراج کہا جاتا ہے، اور اس رات میں رات بھر جاگنا اور الگ الگ طریقے سے عبادتیں کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اور پھر تلاوت اور اذکار اور درود کا اہتمام کرنا، اور پھر صبح کو روزے رکھنا، ان تمام چیزوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے کوئی روایت موجود نہیں ہے، صحیح حدیث بالکل موجود نہیں ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو عمل صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے، بدعت ہے وہ، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا، اور جو روایت جب تک ملتی ہے اس کی سند صحیح نہیں ہے، موضوع روایت، گڑھی ہوئی روایت ہے، لہذا گڑھی ہوئی روایت، موضوع روایت پر عمل کرنا تو دور، موضوع روایت کو بیان کرنے سے ہی منع کیا گیا ہے، موضوع روایت کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی منع ہے۔ ہم جو آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیے جو روایت آپ کے سامنے ہے ماحول اور سماج کے اندر جو آپ کے پاس ملتی ہے چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر، رجب کی حقیقت اور ماہ رجب کی فضیلت
اور 26ویں کی فضیلت اور 27ویں کی فضیلت، یہ تمام چیزیں جو روایت عربی زبان میں ملتی ہیں آپ کو، یہ تمام روایات موضوع روایت ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے، اس کی کوئی سند درست نہیں ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اتنا عمل کرے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا عمل بہت وزنی ہو، عمل کی جو قبولیت کے لیے جو شرائط ہے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کا عمل اخلاص کے ساتھ ہو اور آپ کا وہ عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، تب آپ کے اعمال قبول کیے جائیں گے، ادروائز وہ ناٹ ایکسپٹیبل، ایکسپٹ نہیں ہوگا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ رائے کے دانہ کے برابر عمل کیجیے، رائے کے دانہ کے برابر، اس عمل کے اندر اخلاص ہو اور سنت ہو، اخلاص ہو اور سنت ہو اس کے اندر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ عمل کر رہی ہیں، آپ کا عمل قابل قبول ہے۔ لیکن آپ پہاڑ جیسا وزنی عمل کر لیجئے، آپ کا قیام بہت لمبا ہو، 100 رکعت نماز پڑھ لے ایک رات میں، آپ ہر رکعت میں آپ 2 پارہ 3 پارہ پڑھ لیں، رکوع میں جائیں تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود پڑھنے کی فضیلت ہے بھائی، درود پڑھنے کی فضیلت ہے، کوئی انسان اپنی زندگی کی ہر سانس کے برابر درود پڑھتا رہے تب بھی اس کے لیے بہتر ہے نا، اتنی فضیلت درود کی۔ لیکن اسی درود کو اگر آپ رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں جا کے درود پڑھتے رہے، کہیں کہ ہمارے رکوع میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، سجدے میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، کیا آپ کا رکوع قبول ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے آپ پڑھیے درود، لیکن رکوع میں درود پڑھنے کا حکم نہیں ملا آپ کو، سجدے میں درود پڑھنے کا حکم نہیں ملا آپ کو، 100 مرتبہ درود پڑھیے، بنا لیجیے اس کو، آپ ہر رکعت میں آپ 60 مرتبہ درود پڑھیے، ہے نا، اس کا ثبوت نہیں ملا۔ تو عمل وہی کیجئے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے، اسی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو رجب کے مہینے میں نہ تو ہزاری روزہ رکھنا ہے، نہ اس کے جمعرات کو رات کو قیام کرنا ہے، نہ صلاۃ الرغائب پڑھنا ہے ہمیں، نہ کوئی اور نماز پڑھنی ہے، ایسے کسی اعمال کا ثبوت اللہ کی کتاب سے نہیں ملتی۔ آگے پڑھیے، ایک اور بہت بڑا فتنہ ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان میں اور دیگر ممالک میں ایک بڑا فتنہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے رجب کے مہینے میں۔ رجب کے مہینے میں ایک بہت بڑا فتنہ بدعت پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کونڈا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کونڈا، بہت مشہور ہے مسلمانوں کی کونڈا، رجب کا کونڈا، الگ الگ نام ہے، چونکہ بدعت ہے نا، تو بدعت کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا نام بھی چینج ہوتا رہتا ہے، بدعت کا نام بھی چینج ہوتا ہے۔ ہندوستان میں کچھ ہے، یا ہندوستان میں کچھ شہر میں کچھ بولا جائے گا، دوسرے شہر میں کچھ بولا جائے گا، وہ ٹھیک ہے، کلکتے میں اس کا انداز کچھ اور ہوگا، بہار میں اس کا انداز کچھ اور ہوگا۔ بدعت کی پہچان یہی ہے، بدعت ہمیشہ ایک شکل میں نہیں ہوتی ہے نا، سنت کی شکل ایک ہے، سنت کی ایک ہی شکل ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیے سنت کی ایک ہی شکل ملے گی، لیکن بدعت اس کی شکل مختلف ہوگی، بدعت کی شکل مختلف، اس کا انداز الگ، اس کا نام الگ، اس کا حلیہ الگ۔ ہم دیکھیں، کوئی کہتا ہے کونڈا، کوئی کہتا ہے کنڈالا، کوئی کچھ اور کہتا ہے نا، کہیں پر کنڈے کے نام پر کھیر پوڑی ہوتا ہے، کہیں پر چنا جلیبی ہوتا ہے، کہیں پر کوئی اور چیز ہوتا ہے نا، الگ الگ طریقے سے اس کو انجام دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی ایک شکل متعین ہے ہی نہیں، ہے نا، اس کی ایک شکل ہی متعین نہیں ہے۔ اگر یہ سنت ہوتا اس کی شکل متعین ہوتی، اس کی شکل متعین ہوتی، جو سنت تو ہے یہ بدعت ہے، اس کی شکل مختلف ہے، یہاں کچھ ہے، وہاں کچھ ہے، تیسری جگہ کچھ ہے، الگ الگ نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کنڈا کیا ہے؟ یہ کنڈا ہے کہ امام جعفر صادق کے نام کا کنڈا کیا جاتا ہے، اور اس کے واقعات جو ہے ہندوستان میں قصے کے نام پر کہا جاتا ہے، اور کہیں 22 رجب کو ہے،
کہیں 26 رجب کو ہے، کہیں 27 رجب کو ہے، اور اس کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے، اس کنڈا کے ذریعے سے ہم اپنی حاجت مانگ سکتے ہیں، اور اگر کسی کی حاجت پوری ہو جائے تو وہ اس کنڈے کا اہتمام کرتا ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے اس کی چالاکی اور ہوشیاری کتنی اس کے اندر ہے۔ اس بدعت کو فروغ دینے کا ذریعہ کس طریقے سے بنایا گیا؟ ایک آدمی اس کی حاجت کہیں سے، حاجت تو پوری کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن انسان کی جو بدعقلی ہے، اس کی جہالت، اس کی گمراہی ہے، جس کام کو اللہ دیتا ہے اس کو دوسرے کے نام کر دیتا ہے نا۔ دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو دونوں ملا کر دیتا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، دینے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن انسان اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کو دوسروں کے نام پر تھوپ دیتا ہے، اور کہا کہ یہ فلاں بزرگ کی وجہ سے ہے، فلاں بابا کی وجہ سے ہے، فلاں منت کی وجہ سے ہے۔ ہم نے فلاں رجب کے کنڈا کا مانا تھا کہ اگر میرے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو میں رجب کا کنڈا کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے۔ ایک عورت منت مانگتی ہے کہ اگر میرے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو میں رجب کا کنڈا کروں گی، بچہ دینے والا اللہ تعالیٰ، لیکن کھوپڑی اتنی خراب ہے، اس کھوپڑی میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم دوسروں کے نام منسوب کر دیتے۔ اب اس کو عورت کیا کرتی؟ رجب کا انتظار کرتی ہے، رجب کا مہینہ آیا تو 22 تاریخ کو وہ کنڈا کا اہتمام کرتی ہے، چلیے گھر میں کھیر پوری بنا، بہت کچھ پکوان بنایا جاتا، پکوان بنا۔ اب دیکھیے شیطان کس طریقے سے اس کو فروغ دینے کا ذریعہ بناتا ہے۔ شیطان کی چالاکی اور اس کی عیاری تو بہت مشہور ہے نا۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان کو رب سے الگ کر دے، ہے نا، رب کا ٹھکرایا ہوا بن جائے۔ وہ خود رب کا ٹھکرایا ہوا ہے نا، رب نے اس کو راجے درگاہ کر دیا، رحمان نے شیطان کو راجے درگاہ کر دیا، اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ تو شیطان کی یہی خواہش ہوتی، جس طرح میں راجہ درگاہ ہو گیا، انسان کی وجہ سے انسان کی راجہ درگاہ ہو جائے، لہذا انسان کو پٹی پڑھاتا ہے اور ہر وہ کام کراتا ہے جو اللہ رب العالمین کو اس کو الگ کر دے۔ تو شیطان نے بدھی میں یہ بات بیٹھائی، تم تو کر رہے ہو کنڈا، دوسرا آدمی کیسے کرے گا؟ اس کا طریقہ ہے کہ 8-10 چاندی کا چھلا انگوٹھی اس میں ڈال دو، کھیر میں ڈال دو، 8-10 چاندی کی انگوٹھی جو ہے اس کھیر میں ڈال دو اس کو۔ اب کھانے والا کو جو کھا رہا ہے، اگر اس کے پاس ایک انگوٹھی آ گیا، اب اس کی ذمہ داری بن گئی اگلے سال سے وہ بھی کنڈا شروع کر دے، وہ کنڈا کا اہتمام کرتا ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ بھی 8-10 چھلا ڈال دیتا ہے اس میں۔ دیکھیے شیطان کس طریقے سے فضول خرچی کرواتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ شیطان کا بھائی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ شیطان کتنا خوش ہو رہا ہے فضول خرچی سے، فضول خرچی کروا رہا ہے۔ 100 150 200 روپیہ کر کے چاندی کا چھلا لاؤ، 8-10 چاندی کا چھلا ڈال دو، 10 آدمی کو تو ملے گا، 10 آدمی کو تو ملے گا۔ اب جس 10 آدمی کو ملا، جس 10 عورتوں کو ملا، اب وہ اپنے گھر میں جا کے الگ دوسرے ساتھ اہتمام کر رہی ہے، کنڈے کا اہتمام کر رہی ہے نا۔ یہ بدعت ہے، یاد رکھیے۔ یہ ایسے اعمال ہیں جس کا ثبوت نہ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے اور نہ تو صحابہ کرام سے۔ اب آئیے اس کا ایک پس منظر ہے، اس کنڈے کا ایک پس منظر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ اس کنڈے کی وصیت کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ
اس کنویں کی وصیت کر کے گئے تھے، اس لیے ہم لوگ ان کے نام پر کنواں کراتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا نذر و نیاز جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا اس کو، میتہ مردار جانور کو، والدم خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور جو کچھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نذر و نیاز کیا جائے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے نا۔ تو غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز کر دینا، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر نذر و نیاز کر دینا، یہ دراصل بالکل حرام ہے، یہ غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب 22 رجب میں جس دن پورا ہوتا ہے نا، اب اگر آپ تاریخ اٹھائیں گی، تحقیق کریں گی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دن نہ تو جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی ہے نہ وفات ہوئی ہے۔ پھر کہے گا جب نہ تو ولادت ہے نہ وفات ہے، پھر یہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یا تو ولادت کا جشن مناتے ہوں گے یا وفات کے طور پر مناتے ہوں گے، لیکن تاریخی اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ 22 رجب کو نہ تو جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت ہے نہ تو وفات ہے۔ پھر پوڑا کس کے نام پر، یہ حلوہ پوری کس کے نام پر، یہ چنا جلیبی زردہ کس کے نام پر، یہ مٹھائیوں کی تقسیم کس کے نام پر، کیا ہے یہ؟ دراصل اس کے پیچھے ایک بہت ہی مکارانہ ذہنیت ہے۔ وہ لوگ جو دشمن صحابہ ہیں، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دینے والے، ان پر تبرہ کرنے والے ہیں، یہ ایسے لوگوں کی کارستانی ہے۔ کیا ہے یہ؟ 22 رجب کو جو چیز ملتی ہے کہ 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کے ماموں ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ یہ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے والے، ان کو گالیاں دینے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن کو امام جعفر صادق سے منسوب کرتے ہوئے اس روز پونڈے کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، ان کے گھروں میں مہمان بلائے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں کہ آج معاویہ مر گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بلا بھلا سنی بیچارہ مسلمان پوری زندگی سن کر کے رہ گیا، نہ اس نے کتاب پڑھی، نہ اس نے کسی اچھے عالم سے اپنا رشتہ جوڑا، نہ کسی اچھے عالم کی صحبت میں بیٹھا، نہ تو کسی سے اچھی باتیں سننے کا اس کو موقع ملا۔ سن کر کے پوری زندگی سن کر کے قصے میں، کہانیوں میں، جمعہ میں خطبے میں جاتا تو وہاں بھی قصہ سنتا ہے، کسی ایسی مسجد میں جاتا جہاں قرآن و حدیث سنائی جاتی، اسے قرآنی آیات سنائی جاتی، اللہ کے رسول کی حدیثیں سنائی جاتی، توفیق تو نہیں ہے۔ اگر جمعہ کے دن مسجد میں جاتا ہے تو وہاں بھی خواجہ بابا کا قصہ ہی سنتا ہے، غوث پاک کا معجزہ ہی سنتا ہے، کرامت ہی سنتا ہے، صرف بیٹھ کر کے، صرف بزرگوں کے قصے سننے کے لیے، جھوٹی کہانیاں، گڑھی ہوئی باتیں کہ غوث پاک نے ہاتھ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کا اور بچا لیا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے واقعات سننے کے جمعہ کے دن مسجد جاتے ہیں۔ اور ہماری عورتوں کا حال کو یہ ہے کہ وہ بیچاری نہ تو مسجد جاتی، نہ کسی درس میں جاتی ہیں، ان کے ذمے چند کام لگائے گئے، ہماری عورتوں کے ذمے چند کام لگائے گئے۔ وہ کیا ہے؟ آپ گھر کے چولہا ہانڈی سنبھالیے، صبح 2 وقت بچوں کو اسکول سے لانے کے لیے جائیے، اسکول پہنچانے جائیے، ٹھیک ہے، ہفتے میں شاپنگ مال جائیے، بازار جائیے، خریداری کیجیے، اور مہینے میں 4-5 دن آپ شادی میں چلے جائیے، آپ کی زندگی اسی میں ختم۔ آپ کو دین سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کیوں سیکھیں گے آپ؟ عورتوں کو دین سیکھنے سے روک دیا گیا، عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیا گیا، عورتوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم حاصل کرنے سے روک یہ ہے
کہ آج ہماری عورتوں کے اندر اکثریت جو ایسی جاہل ہے، دین پتہ نہیں اس کو، کچھ نہیں جانتے دین کے بارے میں. میں نے تو ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جن کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی کا نام کیا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اکثر عورتوں سے کہا کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے نام پوچھا، صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے؟ بولے ہم لوگ تو یہی بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نام میں نہیں معلوم کہ محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری عورتوں کا تو یہ حال ہے. کیا ان کو پتا کون سا صحابی ہے؟ ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، علی کون ہے، عثمان کون ہے، طلحہ کون ہے، زبیر کون ہے، معاویہ کون ہے؟ کیا معلوم ہوگا اس کو؟ جس کو اپنی نبی کا نام نہیں معلوم ہے کہ محمد نام ہے، اس کو صحابہ کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم افسوس کی بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا تعلیم دین سے جوڑیے، صحیح دین سے جوڑیے، اور ایسے مجالس میں، ایسے دروس میں آپ شامل ہو جن دروس میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. آپ خود بھی آئیں، آپ اپنی سہیلیوں کو بھی لے کر کے آئیں، آپ اپنی سہیلیوں کو، اپنی دوستوں کو بھی لے کر ایسی مجلس میں آئیں. یقین مانیے اگر آپ ایسی سہیلیوں کو لے کر کے آتی ہیں اور آپ کے ذریعے صرف ایک خاتون آپ کے ذریعے اگر ہدایت مل جاتی ہے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کے لیے آپ کے دین اور دنیا دونوں سے بن گئی آپ کی. تو کہنے کا مقصد خلاصہ یہ ہے کہ تمام رسومات جو رجب کے مہینے میں کیے جاتے ہیں اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے. یہ ساری کی ساری بدعت ہے، خرافات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.